سکے۔ امام احمد رضا نے یہ کیا، اور ان کے زمانے میں سنیت کی ایک ہیبت، سنیت کا ایک مقام تھا۔ سارے مولویوں کو، چاہے وہ دیوبند کے ہوں، کہ قادیان کا ہو، کہ بھوپال کا ہو، یا علی گڑھ کا ہو، کہیں کا ہو، سب کو تو برٹش نے پیسے سے خرید لیا۔ یہاں تک کہ مکالمت الصدرین میں مولوی حفظ الرحمان خود کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ برٹش حکومت مولانا اشرف علی صاحب کو 600 روپے مہینے کی ماہواری دیتی تھی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کدھر سے آتی، یعنی 600 روپے کی ماہواری تو آتی تھی، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کدھر سے آتی ہے، آگے سے کہ پیچھے سے آتی ہے ضرور۔ بہرحال یہ تو حالت، سب کو وظیفے ملتے تھے، مگر الحمدللہ امام احمد رضا اس کے خلاف بھی فتوے دیتے، مگر انگریزوں سے اس طرح دور و نفور کہ جب انگریزی دواؤں کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سخت بیمار پڑے، کسی نے کہا فلاں انگریز ڈاکٹر ہے، اس کو نبض دکھا لیجئے، فرمایا انگریز کا میں منہ نہیں دیکھ سکتا، خنزیر کھانے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، شراب پینے والوں کے ہاتھ میں میری نبض جائے گی، میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ مگر سنیے امام احمد رضا کے دین و ایمان کا یہ ایقان، یہ اس کی عظمت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول ان کی حفاظت بھی کرتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بیمار بھی رہتے تو دین کا پرچم بلند رکھتے۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو پھر ایسی ہی اولاد بھی دی، ایسے ہی تلامذہ بھی دیے، ایسے ہی مریدین بھی دیے، سب کے سب اعلیٰ حضرت کے نام پر قربان ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت کی ایک للکار پر لبیک کہتے تھے۔ مگر اب لوگ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں مگر کام نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت کا مشن اب بھی چلے تو پھر تمہاری عظمت کا بول بالا ویسا ہی ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ ادھر آئیں، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اب آنا پڑے گا اسی بات کی طرف کہ ہمیں ان بزرگان دین کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اسی چیز کو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگار بنو۔ تو ایمان والے ہو گئے کام چلے گا، پرہیزگار ہو گئے کام چل گیا۔ اب ضرورت کیا؟ اللہ فرماتا ہے سچوں کے دامن سے وابستہ رہو، کونوا مع الصادقین، صدیقین کا دامن پکڑو۔ کیوں؟ دامن نہیں پکڑو گے تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تمہارا ایمان بھی بچے گا، تمہارا تقوی بھی بچے گا۔ یہ دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو تمہارا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔